سرکار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کو جس ویلے مینوں درد ہویا ہے مینوں دکھ ہویا ہے درد اڑاون والا محمد یاد آ گیا ہے محمد کریم دا چہرے وٹونا میری اکھاں دے سامنے ہویا ہے بس کیا ہویا ہے مینوں تہاڈیاں ماراں دا کوئی غم نہیں تہاڈیاں ماراں دا کوئی غم نہیں ابو جہل دا جبر بھی دم توڑ گیا ہے امیہ حیران مشرکین مکہ حیران بس کیا ہویا ہے نبی دا غلام آدا ہے مینوں تہاڈیاں ماراں دا کوئی درد نہیں کوئی دکھ نہیں چونکہ دل میں نبی کی یاد نے تیرا لگا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا اور قربان جاؤ یا نبی تیرے مقام پر تو نے دو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا لیا تو نے دو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا لیا دل میں نبی کی یاد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے آزمائشاں دا دور ختم ہو گیا ہے تکلیفاں دا دور ختم ہو گیا ہے تے میرے مصطفیٰ کریم نے بڑا جناب محبتاں دے نال نوازیا ہے آج تساں ویکھیا اس دور دے اندر ملک ممتاز حسین قادری نے ناموس رسالت دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے اپنی جان قربان کیتی ہے اپنی نوکری قربان کیتی ہے اج سنیا دا ہر بچہ ہر جوان ہر بزرگ ممتاز قادری نو اپنا قائد پیا مندا ہے اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم دے نام تے وک جا میرا اے جہان بھی سمر جائے گا میرا اگلا جہان بھی سمر جائے گا دوستان گرامی کا جس جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال نو خرید کے آزاد فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ اندر آ کے پیش کیتا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا بلال جی آمنا دلال فرمایا تو میری خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیا نے تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری تو مینوں بڑا پیارا لگدا ہے معراج دی رات میرے مصطفیٰ علیہ السلام جس ویلے معراج دی رات جس ویلے جنتی حوراں دی سردار نے فرمایا ہے کہ میں تینوں سونا بلال عطا فرما چھوڑیا ہے میں تینوں بلال دے چھوڑیا ہے عرض کیتی سونیا بلال رنگ دا کالا کسے نو سونا صدیق دے چھوڑے آئی کسے نو سونا عمر دے چھوڑے آئی کسے نو سونا عثمان دے چھوڑے آئی تے بلال رنگ دا کالا میں ہوں دی سردار میں نو بلال رنگ دا کالا دے چھوڑے آئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں کیڑا پتہ ہے بلال دے کالے رنگ دی عظمت کونوں کیڑا پتہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے بلال دے کالے رنگ نو رب کائنات حوراں دے چہرے دے تقسیم فرمائے گا یہ تو میں اپنی مرضی دا سودا کر چھوڑا ہے پتہ نہیں میرا بلال بھی تن قبول کرتا ہے جی اس ویلے انسان دا چہرہ ہوئے نا سفید چٹا رنگ ہوئے تے تل رب دی طرفوں ایک بنایا ہوئے جی تو وہ تل تے نال انسان دی چہرے دی خوبصورتی دے اندر اضافہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا میرے بلال دے کالے رنگ رب کائنات حوراں دے چہرے دے دل بنا کے تقسیم فرمائے گا تے حوراں دے حسن دے اندر 70 گنا اضافہ ہو جائے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے نے واپس آئے فرمایا اے بلال کہ عاشق نے کلم اٹھایا ہے کہ تو بھی ہنسی نال مانگے جبی حبشی دے کولو پوچھیا نہیں ہے حبشی دے کولو میں بھی پوچھیا نہیں ہے بھاوے غلام رکھدا مقام بھاوے غلام رکھدا مقام اس وچ ہے میری رضا اللہ تو منگو دعا اس
اس وچ ہے میری رضا اللہ تو منگو دعا حوراں دی سردار نو کر لے او منظور ہے حوراں دی سردار نو کر لے او منظور ہے دل دی سنانی ہے گل دل میرا مجبور ہے اللہ دا پیارا نبی نور علی نور ہے میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے گل ختم کری آقا کریم تشریف لے کے آئے فرمایا بلال جی سونے کا حکم ہوئے فرمایا میں تنہوں جنتی حورا دی سردار عطا فرما چھوڑی ہے عرض کی تھی سونیا میں مارا کھا دیا نے کدی کسے چیز دا میں لالچ نہیں کیتا لالچ ایک شہد آئی کہ جنت وچ بھی راساں دے آقا توڑے نال نال راساں تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی جنت بھی ویراساں تے توڑے نال نال راساں آقا اتنا دے ارشاد فرماؤ اپنے غلام کو اپنے نال رکھ سکے کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے کتنی محبت فرمائی ہے کہ آزمائشاں دا دور ختم ہو گیا تکلیفاں دا دور ختم ہو گیا جی جنہاں گلیاں دے اندر بلال مارا کھا رہے آئی آج انہیں گلیاں دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے بلال نے حکم فرمایا دیوانیاں کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان سنا کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان سنا دے سونیا میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے میں کعبے دی چھت تے کھڑا ہوا تے نبیوں دا امام تلے کھڑا ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال میرا حکم ہے تاکہ زمانے میں پتہ چل جائے محمد دی یاری دے اندر کبھی خسارہ نہیں ہوتا بلکہ منافع ہی منافع ہوتا تے کھڑی دا سلطان بول پہ آئے کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا یارو صاحب وڈیا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا یارو محل چڑھایا سایا میرے دوستو انہاں گلیاں اندر کسی نے بلال مارا کھا رہے آئے آج انہاں گلیاں اندر بلال کعبے کی چھت تے کھڑا ہو کے وہ جناب من آزان پڑھ رہے آئے عرض کی سونیا میں جنگلہ اندر آزانہ دیتیاں منہ کعبے وال کیتا ہے میں سفرہ اندر آزانہ دیتیاں منہ کعبے وال کیتا ہے میں مدینے اندر آزانہ دیتیاں منہ کعبے وال کیتا ہے سونیا آج کعبے دی چھت تے کھڑا تے منہ میں کیڑے پاسے کرا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او بلال تو مدینے اندر آزانہ دیتیاں منہ کعبے وال کیتا ہے سفرہ میں آزانہ دیتیاں منہ کعبے وال کیتا ہے آج اس ویلے جناب من کعبے دی چھت تے کھڑا ہے تو منہ کعبے دے کعبے والے کر لے منہ کعبے دے کعبے والے کر لے میرے اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت بنایا اعلیٰ حضرت بول پہنے کے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے دی چھت تے کھڑا ہو گئے بلال نے آزان پڑھی اسی وقت کیسا منظر ہوئے گا یعنی گفتگو بڑی لمبی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے میزبانہ دی اس محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بناوے وما علیہ الا البلاغ